ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قلب اسلامک کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو درود شریف کے فضائل، اقوال اور واقعات بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سب بھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ترمذی۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کے فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کی دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ ابو داؤد۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل شخص وہ ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر با کثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ترمذی۔ درود شریف کے بارے میں اقوال و آثار صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حبیبہ حبیب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ درود شریف کے چند ایمان افروز واقعات۔ مواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارکہ نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کے ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا،
میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ درود شریف پر لکھی جانے والی عظیم کتاب دلائل الخیرات کے مؤلف امام جزولی رحمت اللہ علیہ ہے، جن کا مزار اقدس مراکش میں ہے۔ وہ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ایک سفر میں تھے۔ دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے جس پر پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول تھا اور نہ ہی کوئی رسی۔ پانی نیچے تھا۔ اسی سوچ میں تھے کہ اب پانی کیسے نکالا جائے۔ اچانک ساتھ ہی ایک گھر کی کھڑکی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی جو سمجھ گئی کہ بزرگ کس لیے پریشان کھڑے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ نیچے اتری اور کنویں کے کنارے پہنچ کر اس کنویں میں اپنا لعاب پھینک دیا۔ اس لمحے کنویں کا پانی اچھل کر کنارے تک آ گیا اور ابلنے لگا۔ امام جزولی رحمت اللہ علیہ نے وضو کر لیا تو بچی سے اس کی کرامت کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود بھیجنے کا فیض ہے۔ امام جزولی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت عزم کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک عظیم کتاب مرتب کروں گا، اور دلائل الخیرات جیسی عظیم تصنیف وجود میں آ گئی۔ جزولی دلائل الخیرات۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا۔ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ابن حجر مکی۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ الصلوات والسلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا ان پر حلال ہو گئی۔ حاشیہ علی تفسیر الجلانی۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو فرمایا، بوصیری یہ قصیدہ سنا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کی بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ بس امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بردہ عطا فرمائی، اسی وجہ سے ان کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو الرجا رحمت اللہ علیہ ملے اور امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ یہ سن کر حیران زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ شرح قصیدہ البردہ۔ قارئین کرام، عمدم برسر مقصد، آج کل یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجا سید المرسلین۔
हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शंस में जरूर करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल कल्ब इस्लामिक को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।